السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 11 پارٹ نمبر 3 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کے صرفی روح سے جو صیغے بن سکتے ہیں ان کا حل کرتے ہیں۔ 11 خانے آپ کے سامنے ہوں گے صیغہ حل کرنے کے لیے، تو جو صیغہ آتا جائے اس کو آپ ترتیب وار حل کرتے چلے جائیں۔ پہلے ہے لفظ انتہا، اس کا معنی ہے آخر۔ سے اقسام میں سے یہ اسم ہے مصدر۔ صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ باب اس کا افتعال ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے۔ مادہ اس کا نون ہا یا ہے۔ وزن اس کا افتعال کا ہے۔ اصل میں انتہایٌ تھا۔ تو تعلیل جو اس میں ہوئی ہے اس پہ غور کریں کہ یا اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی تو اس کو حمزہ سے بدل دیا۔ دعاون والا دعاون جیسے اصل میں دعاون تھا، وہاں واو تھا، یہاں یا ہے، تو وہی قاعدہ اس میں لاگو ہوگا کہ اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد یا واقع ہوئی تو اس کو ہم نے حمزہ سے بدل دیا، تو انتہایٌ سے انتہاءٌ بن گیا۔ آگے ہے لفظ الغایہ، اس کا معنی ہے مسافت۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے جامد۔ صیغہ واحد مؤنث کا ہے۔ باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ لفیف مقرون ہے اور مادہ اس کا غین یا ہے۔ وزن اس کا فعلۃ کا ہے۔ اصل میں یہ غایۃ تھا، اصل میں غایۃ تھا، تو پہلا جو یا ہے یہ متحرک ہے اور ماقبل اس کا مفتوح ہے، تو یا کو ہم نے الف سے بدل دیا، یہ بن گیا غایۃ۔ بات ختم۔ آگے ہے لفظ المکان۔ مکان کا معنی ہے جگہ۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم مشتق ہے۔ اسم مشتق میں نے بتایا تھا وہ اسم جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو تو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ پھر اس کی کئی قسمیں ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، ظرف، آلہ، اسم تفضیل، صفت مشبہ وغیرہ، تو ان میں سے یہ جو ہے اسم ظرف ہے۔ اچھا جی، صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے۔ باب اس کا کان یکون ناصرہ کے وزن پہ ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے۔ مادہ اس کا کاف واو نون ہے۔ وزن اس کا جو ہے وہ مفعل کا ہے، مفعل۔ تو اس میں جو تعلیل ہوئی ہے وہ دیکھیں، اصل میں یہ مکان، اصل میں مکون تھا، مفعل منصر کے وزن پہ، تو واو متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا تو یہ مکان بن گیا، تعلیل ہو گئی ہے۔ آگے ہے لفظ نحو، اس کا معنی ہے مثل یا قصد کرنا۔ 6 اقسام میں سے یہ اسم ہے، اسم جامد ہے۔ صیغہ یہ واحد مذکر کا ہے۔ باب اس کا نہیں ہے۔ 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے۔ مادہ اس کا نون حا واو ہے۔ وزن اس کا فعل کا ہے۔ اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑیں گے کیونکہ یہ اپنی اصل پہ ہے، تعلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے لفظ سرتو، کل اس کا صیغہ حل ہو گیا تھا، مزید آج بھی دوبارہ سن لیں، ذہن تازہ ہو جائے۔ اس کا معنی ہے میں چلا۔ 6 اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف ہے۔ صیغہ یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کا ہے۔ باب اس کا سارا یسیرو ضربہ کے وزن پہ ہے، جیسے باع یا بیع تھا۔ 7 اقسام میں 6 اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں سے یہ اجوف یائی ہے۔ وزن اس کا جی مادہ جو ہے اس کا مادہ ہے سین یا را۔ وزن اس کا فعتو کا ہے، فعتو سرتو پر وزن فعتو۔ اصل میں یہ سیرتو تھا۔ تعلیل جو اس میں ہوئی ہے اس پہ آپ غور کریں، یا متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، یا کو الف سے بدلا سارتو بن گیا۔
تو الف ساکن را ساکن دو ساکن جمع ہوئے تو الف کو جو کہ حرف علت ہے ہم نے حذف کر دیا تو یہ بن گیا صرف۔ تو چونکہ یہ کلمہ یائی تھا اسی لیے اس کے فا کلمہ سین کو کسرہ سے بدل دیا تو یہ بن گیا سرت۔ بات ختم۔ آگے ہے البصرہ، اس کا معنی ہے بصرہ۔ سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ واحد مؤنث کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، مادہ اس کا با صاد را ہے، وزن اس کا فعلتن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ کوفہ، یہ اصل میں کوفہ اس کا معنی کوفہ ہے، سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ یہ واحد مؤنث کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، مادہ اس کا کاف با و فا ہے، وزن اس کا فعلتن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ المصاحباتی، اس کا پہلے بھی ہو چکا ہے، دوبارہ سنیں، اس کا معنی ہے مصاحبت، تصاحب، ایک چیز کا دوسری چیز سے مل جانا۔ سے اقسام میں سے یہ اسم ہے، مصدر ہے، صیغہ والا خانہ خالی چھوڑ دیں، باب اس کا مفعلہ ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے، مادہ اس کا صاد حا با ہے، وزن اس کا مفعلتن کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں۔ نحو کا لفظ پہلے ہو چکا ہے، قول بھی پہلے ہو چکا ہے، تعالی بھی پہلے ہو چکا ہے، لا تأکلوا اس صیغے کو آپ دیکھیں، اس کا معنی ہے نہ کھاؤ تم۔ معنی سے اقسام میں سے یہ فعل ہے، فعل نہی حاضر معروف، صیغہ یہ واحد مذکر حاضر کا ہے، باب اس کا آکل یاکلوا ناصرہ کے وزن پہ ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ ہفت اقسام میں سے محموز الفا ہے، وزن اس کا لا تفعلوا ہے، لا تنصروا کے وزن پہ، اصل اور تعلیل والے خانے خالی چھوڑ دیں کیونکہ ان کے حل کی ضرورت نہیں ہے۔ اموال کا لفظ، اس کا معنی ہے کئی مال، کئی سارا مال، سے اقسام میں سے اسم جامد ہے، صیغہ یہ جمع مکسر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، تو اچھا جی، ہفت اقسام میں سے یہ ہفت اقسام میں سے اجوف واوی ہے، مادہ اس کا میم با و لام ہے، وزن اس کا اموال اور افعال کا وزن ہے، اصل اور تعلیل والا خانہ خالی چھوڑ دیں۔ اچھا جی، آگے لفظ ہم ہے، اس کی بھی کئی بار ہو چکی ہے، اموال کا لفظ یہ ابھی ہوا ہے، قم ضمیر اس کا بھی ہو چکا ہے، مع کا لفظ اس کو آپ لیں، اس کا معنی ہے ساتھ، سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے۔ اچھا جی، سے اقسام میں سے اس کے لفظ کو ہم بعد میں حل کرتے ہیں، آپ اگلے لفظ کو دیکھیں، اموال کے لفظ کو۔ اموال کا اس کا معنی ہے کئی مال، سے اقسام میں سے یہ اسم جامد ہے، صیغہ جمع مکسر کا ہے، باب اس کا نہیں ہے، شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے یہ اجوف واوی ہے، مادہ اس کا میم واو لام ہے، وزن اس کا افعال کا ہے، اصل اور تعلیل والے خانے آپ خالی چھوڑ دیں۔ بات ختم۔ نحو کے بعد اب صرف کی جو باتیں تھیں وہ اس سبق میں ہو چکی ہیں، کسی قسم کا اشکال ہو تو آپ وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔